سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 221۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون۔ ولا تنكحوا المشركات، اور تم لوگ نکاح مت کرو مشرک عورتوں سے، حتی یؤمن، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، ولأمۃ مؤمنۃ، اور ایمان والی باندی بھی، خیر من مشرکۃ، مشرکہ عورت سے بہت بہتر ہے، ولو اعجبتکم، اگرچہ وہ تمہیں اچھی لگے، ولا تنکحوا المشرکین، اور مت نکاح کرو عورتوں کا مشرکوں کے ساتھ، حتی یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، ولعبد مؤمن خیر من مشرک، اور مومن غلام بھی بہتر ہے مشرک مرد سے، ولو اعجبکم، اگرچہ وہ تمہیں کتنا ہی اچھا لگے، اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ بلاتے ہیں جہنم کی طرف، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرہ، اور اللہ پاک بلاتے ہیں جنت اور بخشش کی طرف، بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے، وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ، اور کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی آیتیں لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے 18واں حکم بیان فرمایا ہے، اور یہ حکم ہے مشرک اور کافر مردوں عورتوں کے ساتھ نکاح کے متعلق۔ اللہ پاک نے مشرک مردوں کا مومن عورتوں کے ساتھ اور مومن مردوں کا مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح ممنوع قرار دیا ہے۔ اسلام سے پہلے اس نکاح کی اجازت تھی۔ اب حضرات نے یہ سنا ہوگا، قرآن کریم میں بھی موجود ہے، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی اہلیہ بھی مشرکہ تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی اہلیہ بھی ایک مشرکہ اور کافرہ عورت تھی۔ سورۃ التحریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں ہمارے نیک بندوں کے نکاح میں تھی۔ اسلام سے پہلے اس کی اجازت تھی، کسی سے بھی نکاح ہو سکتا تھا، لیکن جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں کافر اور مشرک کا مومن کے ساتھ نکاح، اس کو ممنوع قرار دے دیا گیا۔ اور اس کی وجہ بھی اللہ پاک نے یہاں یہ ارشاد فرمائی
کہ کافر جہنم کی دعوت دیتے ہیں، جہنم کی طرف بلاتے ہیں، یعنی ظاہر ہے وہ ہوس پرستی، خواہش پرستی اور من پرستی کی زندگی کی طرف بلائے گا، جس کا نتیجہ بالآخر جہنم ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین جنت اور بخشش کی طرف بلاتے ہیں، تو دونوں کی دعوت آپس میں متضاد ہے، اس لیے دونوں کا نکاح ہوگا تو ایک کشمکش چلتی رہے گی، لہذا اللہ پاک نے اس کو پابند کر دیا کہ یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، تم مرد اپنا نکاح مشرک عورتوں سے نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ اور فرمایا کہ ایک مومنہ باندی اس زمانے کے اندر زرخرید لونڈیاں غلام ہوتے تھے، ان کو باندی کہا جاتا ہے۔ آج کل یوں سمجھ لیں کہ جیسے کمزور طبقے کے لوگ، ہلکے کسی پیشے کے لوگ، جن کو ہم سمجھتے ہیں یہ کمین ہے، ہمارے سٹینڈرڈ کے نہیں، ہمارے معیار کے نہیں، ہمارے کوف کے نہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں اگر ایسا بھی کوئی رشتہ ہو لیکن وہ مومنہ ہو تو وہ اس مشرکہ عورت سے بہتر ہے جو کسی بڑیا خاندان کی ہو، اگرچہ وہ اپنے حسن و جمال کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے اچھی بھی لگے، پھر بھی اس سے وہ عورت بہتر ہے جو ایمان والی ہے، چاہے وہ مال و دولت میں کمزور ہے، چاہے وہ حسن و جمال میں کم ہے، حسب و نسب میں اعلیٰ خاندان کی نہیں، پھر بھی ایمان والی بہتر ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر عورتوں کا نکاح کرنا ہو، اپنی بیٹیوں بہنوں کا نکاح کرنا ہو تو فرمایا مشرکوں سے نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے، کیونکہ ایک مومن غلام، یعنی ایک حسن و جمال کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے یا حسب و نسب کے اعتبار سے ایک کمزور درجے کا انسان لیکن وہ مومن ہے، وہ فرمایا اس مشرک مرد سے بہت بہتر ہے جو تمہیں اچھا بھی لگے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ یہ لوگ مشرک اور کافر یہ جہنم کی دعوت دیتے ہیں اور اللہ رب العالمین جنت اور بخشش مغفرت کی دعوت دیتا ہے، تو لہٰذا نکاح کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنکح المرأة لأربعین، کسی بھی عورت سے جو نکاح کیا جاتا ہے تو اس کے لیے 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، عام طور پر اس میں 4 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ فرمایا لحسنها ولمالها ولحسبها ولدینها، یا تو اس کے حسن و جمال کو دیکھا جاتا ہے، یا اس کے مال و دولت کو دیکھا جاتا ہے، یا اس کے حسب و نسب کو دیکھا جاتا ہے، اور یا اس کے دین کو دیکھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہدایت دی ہے، امت مسلمہ کی جو رہنمائی کی ہے، تو آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین، دین والوں کو انتخاب کرو، دین والوں کا عقیدہ ان کا انتخاب کرو، ان کو سلیکٹ کرو۔ اب ہم رشتے دیکھنے کے لیے جاتے، ہمارے یہاں معیار کیا ہے؟ لڑکے کا رشتہ دیکھنے گئے تو کام کیا کرتا ہے، نوکری کون سی ہے، ملازمت کون سی ہے، پیسہ کتنا ہے، گھر کیسا ہے، یہ ساری چیزیں بھی دیکھنی چاہیے، انکار نہیں ہے، لیکن جو نہ دیکھنے کی چیز ہے اس کو، جو اصل میں چیز ہے دیکھنے کی، اس کو ہم بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بچہ نمازی ہے نہیں، اس کا عقیدہ درست ہے نہیں، دین کے اعتبار سے کیسا ہے، امانت دیانت کے اعتبار سے کیسا ہے، ان چیزوں کی پرکھ ہی نہیں کرتے، اہمیت ہی نہیں دیتے ان کو۔
بس روپیہ پیسہ مال و دولت گاڑی کوٹھی بنگلہ دیکھا، چلو جی ٹھیک ہے جی رشتہ پکا ہے جی۔ ادھر بچی والوں کی طرف دیکھنے کے لیے آتے ہیں، جناب جہیز کیا ملے گا، مال کتنا ملے گا، آگے کوئی جائیداد ہے نہیں ہے۔ ان چیزوں کو دیکھ کر رشتے کیے جاتے ہیں، جس کا نتیجہ آج ہم اپنے معاشرے میں بھگت رہے ہیں۔ اگر بچی والے بچے والے اس چیز کو مد نظر رکھ کے رشتے کریں کہ دین کتنا ہے، اخلاق کیسے ہیں، نماز کیسی ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ رشتہ دیکھنے جاؤ اور پتہ چلے کہ لڑکا یا لڑکی نمازی ہے تو فرمایا کہ رشتہ کر دو، انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی۔ اور پھر اس کی دلیل دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ غلام آئے تو ایک صاحب آئے غلام لینے کے لیے کہ جی مجھے بھی کوئی غلام عنایت کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو ہیں، ان میں سے کوئی ایک لے لو، یہ دو غلام ہیں، ان میں سے کوئی ایک لے لو۔ تو انہوں نے کہا جی آپ ہی منتخب کر دیں، آپ ہی میرے لیے پسند کر لیں، کون سا ٹھیک رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس غلام کو لے جاؤ، یہ نمازی غلام ہے، یہ نماز کا پابند ہے، اس کو لے جاؤ۔ گویا آپ نے انتخاب کی وجہ کیا بتائی کہ یہ نماز کا پابند ہے، جو اللہ کے احکامات کو پورا کرنا ضروری سمجھتا ہے وہ انشاءاللہ بندوں کے حقوق کا بھی خیال رکھے گا۔ تو اسلام کا دین کا معیار یہ ہے کہ نکاح کے لیے عقیدہ، عمل، اخلاق اور کردار اس کو بنیاد بنایا جائے، مال و دولت، حسب و نسب، حسن و جمال کو ثانوی حیثیت دی جائے، دوسرے نمبر پہ رکھا جائے۔ آج کتنی بچیاں جا کر ان کو صرف اس لیے جواب دے دیتے ہیں جناب خوبصورت نہیں ہے، رنگ سانولا ہے، فلاں کام، فلاں عذر ہے جی، فلاں عیب ہے جی۔ بھائی یہ چیزیں دیکھنے کی نہیں، اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں، اللہ نے پیدا کی ہے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی بندی ہے، تم کیوں اس میں نقص نکال رہے ہو؟ ہاں نقص نکالنا ہے تو یہ دیکھو کہ سودی کاروبار کرتا ہے، حرام کمائی ہے اس کی، بینک کا ملازم ہے، یہ فلاں جگہ پہ یہ حرام کمائی کرتا اور کھاتا ہے، یا بچی کے والدین اس کے عزیز و اقارب، یا بچی کے گھرانے کے اندر وہ بددیانتی ہے، کرپشن ہے، لہذا ہم نکاح نہیں۔ یہ تو چلو عیوب سمجھ میں آتے ہیں، لیکن کسی کی تخلیق میں عیب نکالنا، کسی کی بناوٹ خوبصورتی میں عیب نکالنا اور پھر اس کی وجہ سے رشتہ نہ کرنا، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے کم از کم۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ یہاں ایک دوسری بحث یہ ہے کہ کیا یہود و نصارہ کی عورتوں سے شادی ہو سکتی ہے مسلمان مرد کی؟ تو یاد رکھیں کہ مسلمان عورت کی تو کسی یہودی کسی عیسائی سے شادی نہیں ہو سکتی۔ مسلمان عورت کی شادی ہوگی تو صرف مسلمان کے ساتھ ہی ہوگی۔ البتہ اگر یہودی عیسائی صحیح دین پہ ہوں، اپنے دین پہ ہی صحیح، اہل کتاب جن کو کہا جاتا ہے، یعنی وہ عقیدہ توحید پہ یقین رکھتے ہوں، اپنے نبی کی نبوت اور رسالت پہ ایمان اور یقین رکھتے ہوں، اور آخرت پہ یقین رکھتے ہوں، یہ تین بنیادی عقیدے ہیں، تو وہ اہل کتاب سمجھے جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ اگرچہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے، مرد مسلمان ہو، عورت یہودیہ یا عیسائیہ ہو، لیکن صحیح دین پر ملحد نہ ہو، بے دین نہ ہو، مشرک نہ ہو، وہ اپنے دین کے صحیح اصولوں پہ قائم ہو تو مناکحت ہو جاتی ہے، نسب ثابت ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں یہ نکاح بھی پسندیدہ نہیں ہے، یہ نکاح بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے نکاح کیا تھا، یہ پہلے عیسائیت پھر مسلمان ہوئی تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے نکاح کو پسند نہیں کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودیہ عورت سے شادی کی
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناراضگی کا اظہار کیا، تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ نکاح حرام ہے؟ نکاح نہیں ہوتا۔ حضرت عمر نے کہا نکاح ہو جاتا ہے لیکن خطرناک ہے، نکاح خطرناک ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے انسان بعض اوقات متاثر ہو جاتا ہے اور اپنے دین کے اندر بگاڑ آ جاتا ہے، اس لیے پسندیدہ نہیں ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو چھوڑ دیا تھا کہ جس کو امیر المؤمنین پسند نہیں کر رہے میں نہیں اس کو نکاح میں رکھتا۔ تو مسلمان کو مسلمان کے ساتھ ہی نکاح کرنا چاہیے، کیونکہ بچوں پہ بھی اس کا اثر پڑتا ہے، اچھے رشتوں کا اثر بچے پہ بھی پڑے گا، اولاد کی تربیت بھی ہوگی۔ لیکن بہرحال اگر کوئی ایسا مل جائے، آج کل یہودی عیسائی سب ملحد اور بے دین ہے الا ماشاء اللہ، اور اکثر مشرک ہیں اور ان کا اپنے عقائد پہ بھی ان کا یقین نہیں ہے، اس لیے آج کل کے یہودیوں عیسائیوں سے تو بالکل نکاح نہیں ہونا چاہیے۔ اور مسلمان کو بھی مسلمان کے ساتھ نکاح کرتے ہوئے پہلے سب سے کس چیز کو دیکھنا چاہیے؟ دینداری۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیٹی کا نکاح ہونا تھا، ایک رشتہ آیا تو دونوں طرف سے دیکھا گیا، پسند ہو گیا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جا کے لڑکے کو دیکھا، خاندان کو دیکھا، ٹھیک ہے، لیکن اچانک حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رشتے سے انکار کر دیا کہ میں یہ رشتہ نہیں کرتا۔ یہ واقعہ حضرت مولانا سرفراز خان صاحب صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں نقل کیا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا، تو لڑکے والوں نے پوچھا کہ جناب ہمیں کوئی وجہ تو بتائے، کیا وجہ ہوئی؟ لڑکے کے حسن و جمال میں فرق ہے، خاندان میں فرق ہے، دینداری میں فرق ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ نے انکار کر دیا؟ تو میرے دوستو ذرا سنیں اور آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے اسلاف کیا تھے اور ہم کیا تھے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی وجہ یہ ہے کہ ان کے گھر کے اندر نوکرانیاں کام کرتی ہیں، خادمیں کام کرتی ہیں، لونڈیاں اور باندیاں کام کرتی ہیں، میری بیٹی وہاں جائے گی تو اس کو ساس سسر کی خدمت کا موقع نہیں ملے گا، جب خدمت کا موقع نہیں ملے گا تو اس کی جنت چھوٹی رہ جائے گی، اس لیے میں اپنی بچی کا نکاح یہاں نہیں کرنا چاہتا، میں تو ایسے گھرانے میں کرنا چاہتا ہوں جہاں میری بچی جا کے ساس سسر کی خدمت کرے۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، پہلے ہی کہہ دیتے ہیں ساری بچی کو خدمت نہیں ہوتی، نوکر رکھ کے دیو، کوئی ان کو نوکرانی رکھ کے دیو، ہم کام نہیں کر سکتے، چولہا نہیں جلتا جی، ہانڈی نہیں پکانی آتی جی، اس لیے یہ ساس سسر کی خدمت نہیں کرے گی۔ اور پھر آگے سے مسئلے پوچھتے ہیں کہ جناب ساس سسر کی خدمت کیا بچی کے ذمے ہے؟ ٹھیک ہے، کچھ چیزیں ذمہ داری شرعاً ذمہ داری ہوتی ہے، کچھ اخلاقاً ذمہ داری ہوتی ہے، کچھ اخلاقیات بھی ہیں، اسلام کی روایات بھی ہیں کچھ، اس لیے آج رشتہ کرتے ہوئے ہمیں ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہماری آخرت کس سے بنے گی، بچوں کی نسل آگے تربیت کیسے ہوگی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نکاح کے معاملے کے اندر مسلمان کا مسلمان سے ہی نکاح ہوگا، مرد ہو یا عورت ہو، اور کوشش کرنی چاہیے کہ دیندار لوگوں کو ترجیح دی جائے، نمازی اور دیانتدار حلال کمائی کرنے والے گھرانے ان کو ترجیح دی جائے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو ہر ایک کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے جو بے دین ہوں گے وہ تو بلائیں گے جہنم کی طرف، اور اللہ بلاتے ہیں مغفرت اور جنت کی طرف، لہذا دینداروں کو اختیار کرو تاکہ جنت بہتر بنے۔ فرمایا اللہ اپنے احکامات لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں، اس سے عبرت پکڑیں کہ خدائی احکامات پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں سکون ہوگا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام
تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم باقية كباقية الوليد. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم